میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کیا آتا؟ 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ، یہ 3 افراد ہیں، اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. تو سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھئی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی، تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپسی کر لی. تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی، روک، پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں تک. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑتی ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان. یہ افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ کا بھی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. وہ کہا ایسے ہوا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں. کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں. انہیں گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کو 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی. پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی. جنگل ویران سنسان. 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا؟ 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا، مجھے نظر کو نہیں آیا. پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا، تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار. میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے. ہائے ہائے ہائے، کاش تم دیکھو جا کے. تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے. 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی. ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، بچوں کی اچانک موت تھی. تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا. مجھے ہوا ہے اٹیک مارچ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی. وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا، کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا، مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا. بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی. تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت تھی، بولا نہیں جا رہا تھا. اور میرے نبی کہتے اماں اماں، آگے جواب نہیں آ رہا. پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا. اور آنکھیں بند ہو گئی. 25 برس کی عمر میں تو شادیاں ہوتی ہیں، یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہو گئی. دی اینڈ ہو گیا. وہاں سے 10 میل دور ہے بستی. پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی، پتھر جمع کیے کھود کے یا اوپر، اللہ ہی جانتا ہے. 14 صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر، کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی. لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، وہ نہیں تھے. تو انہیں ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں. تو انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے ایسے، اور قبر کو یوں جپھا مارا ہوا تھا ایسے. اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نہ تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا. ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ. باپ تو دیکھا ہی نہیں،
6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی. کہا ماں تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گل کہانی. تو ایمن نے پکڑا, کہا میرے بیٹے اٹھو. کہا نہیں ماں, یہ بھی ماں ہے, انہوں نے بھی دودھ پلایا. میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے, ان میں ایک ایمن بھی ہے. تو کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا. زبردستی کھینچا ہے اللہ کے نبی. میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے, ہزاروں دفعہ, اور میں ہر دفعہ روتا ہوں. ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, میں نے سفر کیا, میں اس کی وحشت سمجھتا ہوں کہ وہ کیا دکھ بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی. اور جب آپ نے حج کا سفر کیا, کتنے سال گزر چکے؟ 56 سال گزر چکے ہیں. 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے, تقریباً 57 سال. 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے, حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے. 6 برس کی عمر تھی, 57 سال گزر چکے ہیں, اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا. اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں, شہر میں, لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو. 60-70 ہزار کا مجمع تھا, اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے, جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا, یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے. آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی. اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی.